لیکن کچھ دوست تھے جو پیچھے آ رہے تھے، ان کو پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حملہ کیا تھا تو یزیدی فوج یہاں پر مقام نخیلہ تک، یہاں اس برج، یہ جو ذوالکفل مقام ہے. الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم این ادر ولاگ فرام کربلا. میں ایک شہر سے دوسرے شہر پیدل سفر کر رہا ہوں، نجف سے کربلا کی طرف. یہاں پر دو راستے کربلا کی طرف جاتے ہیں. ایک راستہ حرم امیر المومنین سے کربلا کی طرف جاتا ہے جو کہ تقریباً 90 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، اور دوسرا جس طرف سے میں جا رہا ہوں یہ راستہ نجف سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا کی طرف ہوتا ہے، اور یہ تقریباً اس کی مسافت 110 کلومیٹر ہے. میں آپ کو اس کی ابتدا میں تاریخ بتا دوں. یہ سفر جو ہے مسجد سہلہ سے شروع ہوتا ہے اور کربلا حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ سفر تقریباً 3 سے 4 دن کی مسافت پر ہے، یعنی پیدل چلنے والا 3 سے 4 دن میں کربلا تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے شط فرات کا جس طرف سے خانوادہ نبی آل نبی کو کربلا کی جنگ کے بعد قید کر کے اس راستے سے شام کی طرف لے کر یزیدی فوج گئی تھی، کیونکہ پہلے یہ راستہ جنگل بیابان تھا اور وہاں شہروں سے لے کر نہیں گئے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے. تو خانوادہ آل نبی کو یہاں سے لے کر اس راستے سے گئے تھے. تو تفصیلاً میں آپ سے پورا راستہ یہ شیئر کروں گا کہ راستے میں کچھ مزارات وغیرہ بھی ہیں اور کچھ مقدس مقامات وغیرہ بھی ہیں، اور دریائے فورات ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ دریائے فورات میں اگر بندہ غسل کر کے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے گناہوں کا صفحہ جو ہے وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے. جب میں نے اس راستے پر فرسٹ سفر کیا تھا، یعنی یہاں نجف سے کربلا کی طرف اس فورات والے راستے سے پیدل کربلا گیا تھا، تو ان دنوں کرونا وائرس کے دن چل رہے تھے. تو ہر شہر میں، ہر ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا. تو عراقی حکومت کی طرف سے بھی یہاں پر پابندی تھی، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کوئی بھی سفر نہیں کر سکتا تھا. لیکن ہمارے چند دوستوں نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے نا کربلا چلتے ہیں فرات کے راستے سے. اس طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی کیونکہ یہ دہی ایریا ہے، تو یہاں پر پولیس وغیرہ بھی نہیں ہوتی. یعنی لاک ڈاؤن تھے تو سٹیز وغیرہ میں تھے، یہاں پر نہیں تھے. تو ہم اس راستے پر فرسٹ ٹائم جب آئے تھے تو مطلب مجھے تو راستہ وغیرہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن چند دوست تھے جو پہلے سے یہاں پر رہائش پذیر تھے تو وہ راستہ جانتے تھے، ان کے ساتھ آئے تھے. لیکن بعض جگہوں پر پولیس وغیرہ تھی، انہوں نے تو جانے دیا. لیکن جب ہم کربلا کے قریب پہنچے تو ہم لوگ تقریباً 5-7 لوگ تھے جو یہاں پر مطلب پولیس کو سائڈ سے گزر کے ہم کربلا کی طرف چلے گئے. لیکن کچھ دوست تھے جو پیچھے آ رہے تھے، ان کو پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. انہوں نے کہا لاک ڈاؤن ہے، تو ان کو پکڑ کے واپس کر دیا تھا، نجف بھیج دیا تھا. جب فرسٹ ٹائم ہم نے مطلب اس راستے پر سفر کیا تھا تو جن دوستوں کو معلوم تھا راستہ ان کو پولیس نے پکڑ کے واپس بھیج دیا تھا، اور ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن ہمیں یعنی جانے دے دیا. ہم کربلا اس ٹائم پہنچ گئے تھے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹربائن لگی ہوئی ہے جو کہ دریائے فرات سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ شاید زمینیں سیراب کرنے کے لیے ہی پانی جا رہا ہے. یہ سامنے والا راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، زائرین آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ کھجور. اس کی تازی کٹائی ہوئی ہے
دیکھیں اچھا، میں نے آپ کو پیچھے دکھایا کہ وہاں پر ابھی گندم کی فصل اگ رہی تھی، یعنی نئی کاشت کی گئی تھی، اور یہاں پر دیکھیں پکی ہوئی ہے، ان پہ دانہ بھی آ گیا ہے تقریباً، یعنی پاکستان کی طرح یہ فصل جو ہے نا، حالانکہ تھوڑا سا ہی سفر طے کیا ہے میں نے، کچھ زیادہ سفر طے نہیں کیا، لیکن وہاں پر ابھی گندم اگ رہی ہے اور یہاں پر پک چکی ہے، قریب ہے، یعنی تقریباً 1 منتھ کے بعد اس کی شاید کٹائی ہو جائے۔ یہ لوگ گھوڑوں پر کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی میں پہنچ چکا ہوں اس برج پر، اس برج کا نام ہے ذوالکفل۔ ذوالکفل ایک نبی تھے اور یہ ایک مقدس جگہ ہے، یعنی میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین پر، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی فوجوں کو یہاں پر مشق کرواتے تھے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد بھی بہت ساری علامات ملتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سفیانی کا لشکر جو ہے نا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرے گا۔ یہ سامنے برج ہے اور یہ راستہ ذوالکفل نبی کے طرف بھی جاتا ہے، وہاں پر جو ہے نا روزہ ہے حضرت ذوالکفل نبی کا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، اب میں بالکل ذوالکفل مقام کے قریب آ گیا ہوں، یہ جو سامنے برج ہے اس کو مقام نخیلہ بھی کہتے ہیں، یعنی کربلا کی جنگ سے پہلے ابن زیاد نے بھی اپنی فوج کو یہاں پر مشق کرائی تھی۔ سامنے یہ جو برج ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور کربلا میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کیا تھا یزیدی فوج پر، جس وقت یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ بھائی ایک حملہ آپ بھی کر کے دکھائیں تاکہ میں شام تک لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بھائی حسین کس طرح سے لڑے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حملہ کیا تھا تو یزیدی فوج یہاں پر مقام نخیلہ تک، یہاں اس برج، یہ جو ذوالکفل مقام ہے اس کو نخیلہ بھی کہتے ہیں، تو مقام نخیلہ یہاں تک جو ہے نا فوجیں ٹکرائی تھی یزیدی جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کیا تھا، حالانکہ یہاں سے کربلا کافی دور ہے، تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے۔ یہ ابھی میں ذوالکفل جو برج ہے اس کے اوپر جا رہا ہوں، آپ کو یہاں سے اوپر کا نظارہ دکھاتا ہوں دریائے فرات کا۔ ٹریفک بہت ہائی ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے رسک لے رہا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ذوالکفل برج کے اوپر آ گیا ہوں۔ یہ جو راستہ ہے یہ مقام ذوالکفل کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ ہلا سے ہوتے ہوئے آتا ہے، یعنی ہلا نجف اور کربلا کے درمیان میں پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھیں بطخیں تیر رہی ہیں، زوم کر رہا ہوں میں، یہ دیکھیں زائرین آ رہے ہیں، یہ جو اس طرف کے رہائش پذیر ہیں وہ اس طرف کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں کا، ابھی موسم یعنی ایک نارمل سا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک موقب ہے اور چیئرز وغیرہ بیٹھنے کے لیے، ایک یہ سامنے والا ہال ہے اور ایک یہ ہال ہے، یہ دونوں ہال جینٹس کے لیے ہیں، اور اس طرف یہ سامنے والا 2 ہال اس طرف لیڈیز کے لیے ہیں، یعنی فل پردے کا اہتمام، یہ وہ سب کچھ، کھانے کا بھی انتظام یہاں پر سب کچھ ہے۔ ماشاءاللہ سے خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں. بھی سردیاں ہیں, پنکھے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ بند ہیں. یہ پودا دیکھیں, میری بنا دی صحیح آ رہی تھی تصویر بنا لیں میرا. صباح النجامة یہ لوگ پیدل چلتے چلتے تھک گئے تو گاڑی آ رہی تھی تو اس پہ چڑھ گئے جلدی سے. یہ دیکھیں زائرین کے لیے چائے بنا رہے ہیں اور دے رہے ہیں, کھجوریں وغیرہ, پانی وغیرہ فری میں. یہاں پر سب چیزیں اویلیبل ہیں. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا نئے آنے والے وزٹرز اور زائرین کے لیے, اگر آپ اس راستے سے آنے چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل پرفیکٹ راستہ ہے اور سیف ایریا ہے. مطلب آپ اپنے ساتھ سامان وغیرہ لے کر آئیں. بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے, تو اس لیے. اور یہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر فوجی وغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, آرمی کے لوگ, جو مطلب سیکورٹی کلیئرنس کے لیے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ٹوٹل سفر نجف سے کربلا تک میں پیدل آیا ہوں. اب بالکل قریب آ گیا ہوں. یہاں سے تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا ہے, ہولی شرائن آف امام حسین علیہ السلام. یہ بالکل سائیڈ ایریا تھا, جنگلات اور دیہی ایریات تھے, لیکن بالکل ایک دم سیف ایریا تھا. کہیں پر کوئی پرابلم نہیں بنی, کوئی مشکل نہیں آئی. یعنی ہاں سامان وغیرہ یا کچھ چیزیں تھیں ہمارے پاس, تو الحمدللہ بالکل سیف تھا. شروع میں تو لوگ بھی بہت کم تھے, یہاں پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں الحمدللہ. کافی پیدل کربلا جانے والے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, آ رہے ہیں اور کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اب بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. میں شام تک انشاءاللہ کربلا پہنچ جاؤں گا, تو آگے کے ولاگ میں ساری چیزیں وہاں کربلا پہنچ کر بھی ایکسپلور کروں گا.